اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں بھی آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہم سے پوچھے گئے ہیں انشاءاللہ شامل سلسلہ ہوں گے۔ آپ اسکرین پر دکھائے جانے والے نمبرز پر جو نمبرز ہیں ان کے ذریعے ہمیں کال اور ایس ایم ایس ارسال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا سوال بھی سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 2 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ ہمارا ایک بچہ ہے، اس کا نام ہم نے اجر اسود کی نسبت سے محمد اسود رکھا ہے، یہ نام رکھنا کیسے ہے؟ حجر اسود کی نسبت سے اسود نام رکھنا، اسی طرح ایک اور نام بھی رکھا جاتا ہے میزاب، اسی طرح حتیم کعبہ کی نسبت سے حتیم نام رکھا جاتا ہے۔ تو یہ 2-3 طرح کے ناموں کے والے سے ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اسود اس کا جو معنی ہوتا ہے سیاہ، ٹھیک ہے۔ تو حجر اسود کی جو رنگت اس وقت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے وہ سیاہ ہے، بلیک کلر ہے۔ تو عربی زبان میں بلیک سیاہ چیز کو اسود کہا جاتا ہے، اور یہ بطور نام بھی بعض بزرگوں محدثین کے ناموں میں سے ایک نام اسود بھی ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہیں، فقہ حنبلی کے آپ پیشوا ہیں، ان کے استاذ ان کا نام بھی اسود بن عامر تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسود نام رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ محمد نام جب رکھا جائے گا تو اب معنی کے اعتبار سے دیکھیں اور محمد کا جو لفظ ہے وہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھ رہا، صحیح صحیح، تو ویسے اسود نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو بعض بزرگوں کے نام ہیں لیکن ان کے نام کے ساتھ محمد پڑھا نہیں گیا، اسود ہی اکیلا اسود نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو محمد لفظ ان کے نام کے ساتھ کہیں بھی پڑھنے میں نہیں آیا، تو اس لیے اگر کوئی نام رکھنا چاہ رہا ہے اسود حجر اسود کی نسبت برکت حاصل کرنے کے لیے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن لفظ محمد اس کے ساتھ نہ لگائیں، ٹھیک ہے، کہ پھر اس کا معنی محمد اسود جب ملا کے اس کو پڑھا جائے گا تو اس کا معنی پھر مناسب نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اب محمد کے ساتھ اس نام کو نہ رکھیں، ویسے اگر اسود نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مزید 2 نام اگر مزید جو میزاب کہتے ہیں پر نالے کو، ٹھیک ہے، تو کعبۃ اللہ شریف کے اس سمت کو کہ جو حتیم کی طرف ہے، جی جی، تو اس کی چھت پہ ایک سونے کا پرنالہ ہے، جب کعبۃ اللہ شریف کی چھت پہ بارش کا پانی جمع ہوتا ہے تو وہ اس پرنالے کے ذریعے سے حتیم کعبہ کے اس گرد جو حلقہ ہے اس میں گر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، بہت سہانا منظر ہوتا ہے، ماشاءاللہ، اور خوش نصیب اس میزاب رحمت کے پانی سے اپنے آپ کو تربتر کرتے ہیں، تو میزاب نام رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حتیم
حتیم رضا نام رکھا حتیم جاتا ہے۔ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رکھے جا سکتے ہیں۔ حتیم کا معنی ایک گول دائرے ایسی جی۔ چیز کہ جو کسی چیز کو گھیر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اس نام- اصل میں تو وہ نسبت سے رکھتے ہیں کعبۃ جی۔ اللہ شریف کے جو مقامات ہیں، تو ان ناموں کو رکھنے میں بھی حرج نہیں، لیکن اسود نام کے حوالے سے مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی کہ اگر رکھنا ہی ہے تو پھر ساتھ لفظ محمد اس کے ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے کہ یہ مناسبت نہیں ہے نام، یعنی اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اب میں زیادہ- کہنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، تو اس تو لیے یہ- سمجھ میں آ رہا ہے سب کو کہ اسود جی، کا جی۔ معنی بلیک، کالا، ٹھیک ہے۔ سیاہ، وہ ساتھ نہیں ملا تو وہ لفظ محمد کے ساتھ وہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ سوال یہ ہے کہ دودھ کے پیسے ایڈوانس دیے جائیں اور پورا مہینہ دودھ لے کر اینڈ میں اسی میں سے کٹوائے جائیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی حضرت۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں اس طرح کے پہلے پیسے دے دیتے ہیں، جیسے 3000 روپے دے دیے اور روزانہ 100 روپے کا دودھ آتا رہے گا، تو اب ایک دن آیا تو اب 2900 روپے رہ گئے، پھر دوسرے دن آیا تو 2800 روپے رہ گئے، یہاں تک کہ 30ویں دن وہ آخری 100 کا نوٹ دودھ والے کے اوپر جو ادھار ہوتا ہے وہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقہ کار سے فقہائے کرام نے ممانعت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بجائے یوں طریقہ کار کر لیا جائے کہ ادھار روزانہ 100 روپے کا دودھ آ رہا ہے، صحیح، 30 دن کے 3000 روپے بن جاتے ہیں، 31 کا مہینہ ہے تو وہ 3100 روپے بن جاتے ہیں، تو پہلے دودھ لیتے رہیں اور مہینے کے اختتام پر اگر 3000 روپے دے دیے تو یہ طریقہ کار جائز ہے۔ صحیح، لیکن پہلے پیسے دے دینا اور ہر مہینے روزانہ کی بنیاد پہ دودھ آ رہا ہے اور ادھر سے قرض کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ صورت فقہائے کرام نے مکروہ بتائی ہے، ممانعت فرمائی ہے اس کی، اس سے بچیں، اس کو دوسرے زاویے میں چینج کر لیں کہ دودھ منگاتے رہیں روز اور مہینے کے اختتام پر اس کی پیمنٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی اکثر طرح ایسا کریانے طریقہ- کے اندر بھی ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہ وہی صورت ہوگی، وہی صورت ہے، آخر میں پیمنٹ اکثر بیشتر طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے سامان آتا رہتا ہے، جی جی، پھر ہفتہ وار یا 15 دن کے اعتبار سے یا منتھلی پھر اس کی پیمنٹ کاپی بعد بن میں کی جاتی جاتی ہے کہ یہ ہے، سامان- باقاعدہ وہ راشن ڈلوانے والا بھی ایک کاپی یا کاغذ لے کے ساتھ آتا ہے، جتنے روپے کا مال لیا گیا اتنے کی انٹری دکاندار بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں، تو اس طرح مہینے کے بعد یا مختلف اپنے عادت کے مطابق لوگ پیسے ادا کر دیتے ہیں۔ تو ادھار مال لے لیں اور بعد میں بطور ادھار جو قرض آپ کے اوپر چڑھ گیا اس کی ادائیگی کر لیں، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا، میسج کے ذریعے سوال پوچھا گیا کہ کیا عورت فون کال کے ذریعے غیر محرم سے پڑھ سکتی ہے، کوئی علم حاصل کرنا چاہے، ٹیوشن پڑھتی ہے یا کوئی اور؟ دیکھیں، ضروری علم، ضروری مسائل کہ جس کا حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے، گھر بیٹھے کوئی ایسی کتاب یا جیسے ایسے علماء اہل سنت کے، مفتیان کرام کے باقاعدہ مستند ان کے کلپس ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے علم دین حاصل کرنے کا تو پھر گنجائش ہوگی، جیسے کہ کوئی ضروری شرعی مسئلہ فون کے ذریعے پوچھنا ہے تو یہ، لیکن باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے میں ایسا مشکل ہے کہ وہ جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے وہ عین فرض علوم ہی پڑھائے جا رہے ہوں، بہت ساری دیگر ابحاث بھی ہوتی ہیں جو غیر ضروری بھی ہوتی ہیں، یعنی جن کا سیکھنا واجب یا فرض کے درجے میں نہیں ہوتا، تو اب یہ اپنے اوپر دیکھ لیں کہ ضروری انتہا درجے کے جو ضروری مسائل ہیں ان کی حد تک فتویٰ جس سے معلوم کیا جاتا ہے اس تک مطلب یہ سلسلہ موقوف رکھیں، باقاعدہ پڑھنے میں بس اوقات مناسب خبریں بطور نتیجہ صحیح نہیں آتی، تو نقصانات بھی ہو جاتے ہیں اس طرح پڑھنے میں، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ دارالفتار سنت میں بھی جو اسلامی بہنوں کے فون آتے ہیں تو وہ معین نہیں ہوتا کہ کس سے پوچھا جا رہا ہے، جی جی، کبھی کال کہاں چلی جاتی، کبھی کال کہاں چلی جاتی، لیکن اس طرح معین کر کے مناسب نہیں ہے اس دور کے اندر کس طرح کیا جائے۔ جی ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے۔ میں سیدہ رباب فاطمہ دوحہ قطر سے عرض کر رہی ہوں، چھوٹے بچے اپنے پیسوں سے یونٹ جمع کروا سکتے ہیں؟ جی حضور، یہ یونٹ کیا ہے یہ بھی بتا دیجیے اور پھر مسئلہ جو ہے وہ بھی بتا دیجیے تاکہ مدنی چینل کے دیگر ناظرین کو بھی اس حوالے سے معلوم ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ جہاں حفظ و نازلہ وغیرہ مدارس المدینہ میں اور جامعۃ المدینہ میں عالم کورس، مفتی کورس، تخصص وغیرہ کے درجات پڑھائے جاتے ہیں، تو الحمدللہ دین اسلام کی خدمت کے لیے دو شعبے بہت زیادہ نمایاں اہمیت کے حامل ہیں اور ان کے ذریعے کتنا ترقی عروج ہوا ہے یہ سب کے سامنے ہے الحمدللہ۔ تو 17 دسمبر بروز اتوار
یہ دن 12 بجے سے رات 12 بجے دن دن 2 بجے سے رات 2 بجے تک یہ سلسلہ رہے گا ٹیلی تھون کے ذریعے، جس میں مدنی عطیات مہم کا یہ سلسلہ ہوگا. تو آپ کے علاقے میں بھی ذمہ داران مدارس کے اندر جو ناظمین ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے، اور ادھر مدنی چینل کے ذریعے ترغیب کا سلسلہ 12 گھنٹے جاری و ساری رہے گا، اور ابھی سے ترغیبات جاری ہیں. بہت سارے لوگ ابھی سے مدنی عطیات مہم کے حوالے سے جمع بھی کروانا شروع کر چکے ہیں. تو یہ ہے راہ خدا میں دینے کا ایک بہترین مصرف ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے ذریعے، آپ کی اس رقم کے ذریعے، آپ کے اس مال کے ذریعے علم دین کی ترویج و اشاعت میں ایک آسانی ہوگی. تو الحمدللہ خوش نصیب ہر ٹیلی تھون میں باقاعدہ دینے کا جذبہ رکھتے ہیں الحمدللہ. اب معاملہ یہ ہے جو نابالغ بچہ ہے یا نابالغ بچی ہے، ان کا جو اپنا ذاتی مال ہے، تو ذاتی مال وہ ان پہ شریعت مطہرہ نے چونکہ ان کو مکلف نہیں بنایا، یہی وجہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان پر ان کے اپنے مال سے فطرے کی ادائیگی لازم نہیں ہے، ان پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، ان کے اوپر حج لازم نہیں ہوتا. تو شریعت مطہرہ نے نابالغ بچے کو مکلف نہیں بنایا. صحیح. تو اس اعتبار سے ان کی طرف سے ان کے مال سے، نابالغ بچوں کے مال سے یوں صدقات و خیرات بھی نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ہے کہ جیسے مدنی منی ان کا جذبہ ہے کہ میں بھی راہ خدا میں دوں، ان کے نام سے بھی کچھ راہ خدا میں خرچ ہو، تو ان کی جو اپنی پاکٹ منی ہے، جو ان کی جیب خرچی کی رقم ہے، جو ان کی ملکیت میں ہے، اس میں سے تو ٹیلی تھون میں یہ ان کی رقم جمع نہیں کروائی جائے گی. البتہ ان کے جو والد یہ ان کے سرپرست ہیں، تو وہ جہاں اپنے یونٹس دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ، جامعات المدینہ کے اس ٹیلی تھون میں جمع کرائیں گے، تو وہیں اس مدنی منی کی دلجوئی کے لیے ان کے نام کا بھی ایک یونٹ جمع کروا دیں. صحیح. تو اس طرح نابالغ بچوں کے جو سرپرست ہیں، والدین ہیں، تو اپنے بچوں کی طرف سے بھی ایک ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا. پھر چونکہ اس بچوں کے ذہن حافظے بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کو یاد رہتا ہے کہ ایسے موقع پر ہماری طرف سے ایک مدنی عطیات مہم میں ایک حصہ ملایا گیا تھا. تو یہ بچوں کے ذہن نشین ہو جاتی ہیں، اور اس طرح بچوں کا ذہن بھی بنتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا. تو ان کو مالک بنائے بغیر جو ہے ان کو ان کے ہاتھوں میں دیا جائے، آپ دو، جیسے اس طرح بھی کہ ان کو مالک بنائے بغیر کہ یہ آپ کے نام سے ہم جمع کروا رہے ہیں. چندے میں لوگ ڈلوا رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ہاتھ سے ڈلوا دیتے ہیں. تو یہ بچوں کی تربیت ہے. ٹھیک ہے. اور بچوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، جب آپ بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، تو اس وقت بھی آپ نے یہ روٹین اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ ہم بھی راہ خدا میں جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو اپنا جان، اپنی مال، اپنا وقت راہ خدا میں پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اکاؤنٹس نمبر جو ہے وہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً الحمدللہ دکھائے جاتے ہیں. مدنی چینل کے سلسلوں میں بھی اس کی ترغیب کا سلسلہ جاری ہے. تو آپ تمام اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین پاکستان اور بیرون ملک میں ہیں، ہمیں جو سن رہے ہیں، تمام ہی اس حوالے سے ابھی سے نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کار خیر میں ضرور حصہ ملائیں گے. ایک یونٹ جو اس کا مقرر کیا گیا ہے وہ پاکستانی 10,000 روپے ہے. آپ اس سے زیادہ جتنا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. آپ یونٹس کی نیت کیجئے، 2 یونٹ، 3 یونٹ، 12 یونٹ، 100 یونٹ، جتنا جس سے بن پڑے خود بھی نیت کیجئے، اور دیگر جو مسلمان ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، ان کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ 1 یونٹ کی رقم بھی نہیں دے سکتا، 10,000 نہیں دے سکتا، تو وہ جتنے دے سکتا ہے، 5 روپے دے سکتا ہے، 10 روپے دے سکتا ہے، 1000 روپے دے سکتا ہے، تو اس کو ہی دینے کی نیت کر لیجئے. اور جہاں آپ کے ذمہ داران موجود ہیں دعوت اسلامی کے، ان کے حوالے کر دیجئے، یا پھر اگر آپ براہ راست دینا چاہتے ہیں تو یہ جو اکاؤنٹس نمبر دکھائے جا رہے ہیں، ان اکاؤنٹس کے اندر بھی آپ ڈال سکتے ہیں. زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کے ہی اکاؤنٹ کو آپ مخصوص فرمائیے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ٹیلی تھون پہلے بھی ہوئے، جامعۃ المدینہ کے حوالے سے پچھلے سال ہوا، اس سے پہلے بھی کچھ دیگر معاملات کے لیے الحمدللہ یہ سلسلہ رہا، کیونکہ دعوت اسلامی کے کثیر شعبہ جات ہیں، اور اربوں کے حساب سے جو ہے ان کے اخراجات ہیں کہ جن کے ذریعے ان شعبہ جات کو رن کیا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے. اگر پہلے کسی نے مدنی منی نے جو ہے وہ اپنے جو اس کی پاکٹ منی تھی اس کے پاس موجود تھے، اس رقم کو دے دیا، اس کے والدین نے اس کی طرف سے لے کر ان سے دے دیا، بلے ذہن بنا کر دیا بیٹا اب بھی دو، تو اب اس کا کیا ہے؟ والدین کو اس کو لوٹانا پڑے گا، اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ اب دیکھیں اس میں ٹیلی تھون مہم میں جو رقم آ گئی، یہاں تو
کوئی تمیز، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا نہیں کہ بالغ کا ہے نابالغ کا ہے. یہ دینے والے کی ذمہ داری ہے، جو سرپرست ہے اس کو چاہیے کہ نابالغ بچوں کا مال اس طرح عطیات میں نہ دے. ٹھیک ہے. اگر اس نے دیا ہے تو پھر وہ بچوں کو جتنی مال ان کی طرف سے دلوا دیا ہے، تو چونکہ بچوں کی یہاں پہ رضامندی بھی کافی نہیں ہے، بھلے کہہ رہے ہیں لیکن ایسے موقع پہ والدین کو ان کی رضامندی حاصل نہیں کرنی. ہاں ذہن بنانا ہے کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کے پیسے بھی راہ خدا میں خرچ ہوں گے، لیکن آئندہ جب آپ بڑے ہو جائیں تو اگر ان کا خرچ کروا دیا ہے تو اب یہ ہے کہ بچے سے لے کر دے دیا، تو اب یہ والد کو چاہیے کہ اتنی اماؤنٹ اپنے بچے کو ادا کر دے. ٹھیک ہے. میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی بہن ایک نگینہ والی رنگ اور چھلا پہن سکتی ہے؟ اسلامی بہن جو رنگ ہے، انگوٹھی ہے، تو وہ ایک نگینے والی یا بغیر نگینے والی بھی وہ پہن سکتی ہیں، لیکن خواتین کی جو انگوٹھیاں ہیں وہ انگوٹھیاں مردانہ طرز کی نہ ہوں، اس کا ڈیزائن خواتین والا ہی ہو. عام طور پہ لیڈیز کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں اس کے الگ ہی نوعیت ہوتی ہے، پھر بھی کہ مردانہ طرز کی جو انگوٹھیاں ہیں وہ خواتین استعمال نہیں کریں گی. خواتین کو اس چیز کی بھی اجازت ہے جو مردوں کو نہیں ہے، کہ مرد محض چھلا جو ہوتا ہے رنگ جس میں کوئی نگینہ نہ ہو، مرد وہ نہیں پہن سکتا، البتہ اسلامی بہن پہن سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد میں 3 یا 4 وقت نماز باجمع ہوتا ہے، تو کیا اس میں نماز جمعہ ہوگا نہیں ہوگا؟ کہ ایک مسجد میں تو نماز جمعہ پابند ہی ہوتا ہے لیکن اس میں نماز پنجگاہ نہیں ہوتا، تو کیا اس میں نماز جمعہ ہوگا نہیں ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً یہ پوچھ رہے ہیں کہ ساری نمازیں باجماعت نہیں ہوتی، کسی مسجد میں چند نمازیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وہاں یا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ جمعے کے شرائط اگر کسی جگہ میں پائے جا رہے ہیں، جیسے وہ شہر میں ہی وہ کوئی جگہ ہے لیکن وہاں پر آبادی کم ہونے کی وجہ سے، یا بعض اوقات ظہر عصر مغرب یہ نمازیں فیکٹری ایریا میں ہوتی ہیں، تو وہاں پر اگر جمعہ کا بھی قیام کیا جا رہا ہے اور نماز پڑھانے والے جمعے کی نماز پڑھانے کی بھی اہلیت رکھتے ہوں تو جمعے کی نماز بھی ادا ہو سکتی ہے. جمعہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس مسجد میں ہو جہاں 5 وقتہ جماعت ہوتی ہو، یہ جمعے کے شرائط میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال جمعے ہی کے حوالے سے کہ مسافر پر نماز جمعہ نہیں ہے، لیکن کیا مسافر شخص جو ہے جمعے کا امام بن سکتا ہے؟ مسافر پر اگرچہ جمعہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمعے کی نماز پڑھائے گا تو اس کے پیچھے مقیم افراد کا جمعہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے علماء ہمارے ماشاءاللہ سفر کر کے جاتے ہیں دوسرے شہروں میں، تو ظاہر سی بات ایک بڑے عالم آتے ہیں تو سعادت ہوتی ہے کہ لوگ ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. نماز جنازہ جو ہے وہ کسی بھی وقت زوال کے ٹائم بھی ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی نماز جنازہ میں کوئی ممانعت ہے وقت کی یا کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی؟ جو مکروہ اوقات ہیں ان اوقات میں اگر نماز جنازہ تیار ہو کر آ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو انتظار کروانے کی حاجت نہیں ہے کہ جب مکروہ وقت گزر جائے گا پھر پڑھیں گے. تو اگر اسی وقت تیار ہو کر جنازہ بالکل ریڈی ہے تو اب اس مکروہ وقت میں بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. البتہ جیسے عصر کی نماز کے بعد جنازہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ انتظار، اس کا انتظار، اس کا انتظار کرتے کرتے مغرب کی نماز میں 20 منٹ رہ گئے، تو اب اتنی تاخیر کرنا کہ مغرب کی نماز میں اب 20 منٹ رہ گئے، مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو اب یہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. البتہ اگر مکروہ وقت میں ہی تیار ہو گیا جنازہ تو اس مکروہ وقت میں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز جنازہ سے ہی متعلق سوال ہے کہ ایک شخص نشہ کرتا ہے اور ہے مسلمان اور اسی نشے کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ مسلمان چاہے کتنا گناہ گار ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ برائے نام بھی کبھی وہ مسجد میں بھی نہیں آیا، بالکل ہر طرح سے گناہ گار ظاہر باطن ہر اعتبار سے، تب بھی اس کے انتقال کی صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کو کندھا دیا جائے گا، اس کو مسلمانوں ہی کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ گناہ گار ہو یا کوئی ایسا کام کرے تو نہیں ہوگا. دیکھیں گناہ گار ہوگا تو اس کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی جو دعا ہوتی ہے نا، اس دعا کی برکت سے میت کو فائدہ ہوتا ہے. ویسے بھی دعا استغفار ہی تو ہوتی ہے نماز جنازہ، تو اس میں عام طور پر جو خودکشی والے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی خودکشی کرنے والے کی بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. البتہ وہ افراد کہ جو علماء، مشائخ، پیر صاحبان ہیں، وہ ان کے اگر کوئی متعلقین میں
جیسے کوئی مرید ہے اور اس نے خودکشی کر لی ہے، تو اب پیر صاحب اگر اس وجہ سے جنازہ نہیں پڑھ رہے تاکہ دیگر مریدین کو تھوڑا احساس ہو، تو یہ ایک ان کو اختیار ہے، یہ نہ پڑھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نہ پڑھے. ٹھیک ہے. علماء مشائخ جو پیشوا افراد ہیں علماء وہ نہ پڑھیں اس اعتبار سے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ ایک اللہ کے نیک بندے نے اس کے جنازے میں اس وجہ سے شرکت نہیں کی کہ یہ خودکشی اس نے کی ہے یا یہ حرام اور ناجائز کام میں مبتلا رہتا تھا. تو ایسے افراد کا جنازہ میں اگر یہ شرکت نہیں کرتے علماء مشائخ دینی منصب کے حامل افراد تو اس میں حرج نہیں ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو. لیکن بقیہ دیگر مسلمان جنازہ ضرور پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. اگر ہم گاڑیاں کا کاروبار کرتے ہیں، ہم گاڑی بیچیں اور اگلے کسٹمر کو اس شرط پہ دیں کہ آپ گاڑی اب لے جائیں اور 3 مہینے بعد آپ ہمیں اس کی اتنی اماؤنٹ واپس کریں جو کہ اس کی جو موجودہ اماؤنٹ ہے اس سے تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی تو خریداری یعنی بیچ رہے ہیں. ہاں جی، بیچا ہے اور اس کو دے دی لیکن اماؤنٹ 3 ماہ کے بعد وہ پیسے واپس کر رہا ہے، تو یہ پیسے واپس کرنے کے سے شاید تھوڑا سوال پیچیدہ ہو رہا ہے. نارمل یعنی اگر ایک ہوتا ہے کیش پیمنٹ، اس کا ریٹ اتنا ہے، اور ایک ہے کہ آپ نے انسٹالمنٹ پہ لیا ہے کہ آپ 6 مہینے کے ادھار پہ آپ نے لے لی ہے، تو نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کرنا جائز ہے کہ نقد اگر کسی گاڑی کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے، وہی گاڑی اگر انسٹالمنٹ پہ سال بھر یا 6 مہینے کے ادھار پر اگر 6 لاکھ کی بیچی جا رہی ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں اس چیز کو سامنے رکھیں کہ قسط ادا کرنے میں اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو پینلٹی، جرمانہ، فائن اس کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. تو خاص سے محمد شفیق اختاری بات کر رہا ہوں. مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں نے امیر اہل سنت کی کتاب پڑھی چندے کے بارے میں سوال جواب. اس میں ایک چیز میں نے پڑھی کہ نوٹ چینج نہیں ہونے چاہیے، جو چندے میں دیے گئے وہی اسی چندے میں استعمال کریں. ہمارے پاس کھلے نوٹ آ جاتے ہیں اور امام صاحب کھلے پیسے نہیں لیتے، سکے بھی ہوتے ہیں اس میں کھلے نوٹ ہوتے ہیں، امام صاحب کھلے پیسے نہیں لیتے، اس لیے ہمیں بندے کر کے دینے پڑتے ہیں. اب ایسا کرنا ہمارا درست ہے یا غلط ہے؟ جی حضور. امام صاحب کو یعنی اگر ان کی تنخواہ ہے 12,000 15,000، اب یہ بالکل نوٹ 10 20 50 چندہ تو یہی آتا ہے، سکے بھی آ رہے ہیں، تو یہ اگر تھیلی بھر کر دیں گے تو یقیناً بہت آزمائش ہوگی. ٹھیک ہے. تو مسجد انتظامیہ کو جیسے عام طور پہ یہ جمعے کے بعد چندہ جمع کرتے ہیں تو اس کھلے روپیوں کو اگر وہ بندہ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی اگر 1000 کے نوٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ارشاد فرمائے کہ جو چندہ جمع کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بستے لگیں گے، اسٹال لگیں گے، جہاں پر اگر لوگ جمع کروائیں گے تو کھلا ان کو اگر واپس کرنا ہے تو وہ نوٹ جو اس کے پاس پہلے ہی آ چکے ہیں چندے کے لیے، تو کیا اس میں سے دے سکتے ہیں؟ بالکل اس میں دے سکتے ہیں، چونکہ عرفاً لوگوں کو پتہ ہے کہ اب جیسے جو 10,000 روپے لا رہا ہے، جی اب 10,000 روپے وہ تو سیدھا دے دے گا. ٹھیک ہے. اب کوئی لے کر آ رہا ہے 1000 لا رہا ہے اور 1000 لا رہا ہے کہ 500 کاٹ لیں، تو اب اس کو بھی پتا ہے کہ 500 مجھے یہیں سے لینے ہیں، اور دیگر لوگ بھی جو دینے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ ہمارے دیے ہوئے روپوں سے تبادلہ ہوگا، کوئی بندہ نوٹ لائے گا اس کو کھلے دینے ہوں گے. تو ایسی صورت میں چونکہ عرف اس طرح کی اجازت دیتا ہے، تو اس لیے جو فنڈ جمع کرانے آیا ہے، عطیات جمع کرانے آیا، تو ان کے حد تک یہ رد و بدل نوٹوں کا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ دودھ میں پانی ملاتے ہیں ان کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کوئی آپ مدنی پھول دے دیں، ڈسٹرب ہے زیادہ پانی ملانے والوں کے. دیکھیں ایک ہے کہ خالص کہہ کر اور پانی والا دودھ آگے چلا رہے ہیں، تو یہ تو دھوکہ ہے، ناجائز ہے. ٹھیک ہے. یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوں گے. اب یہ ہے کہ پانی ڈلتا ہے، پانی کے بجائے وہ برف کی ایک سیل اس میں پوری اتار دی جاتی ہے، وہ پانی ہوتا ہے دراصل. ٹھیک ہے. اب 10 کلو کی سیل ڈال کر وہ پانی بن جاتا ہے، تو 10 کلو کی برف، وہ آگے 10 کلو پانی شامل ہو گیا، تو 10 کلو پانی دودھ میں بڑھ گیا. تو اب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے برف کی سیل ڈلی ہوئی، پتا ہے کہ وہ پانی بن رہی ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ جتنا دکھ رہا ہے اتنا ہی سمجھے یہ ڈال رہا ہے. تو لوگوں کو بھی پتا ہے،
تو اس صورت میں تو حرج نہیں ہے کہ خریدنے والے کو بھی پتہ ہے کہ اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے، یا جتنا عرف ہے پانی ڈالنے کا لوگوں کو، مطلب ایک یوں سمجھیں کہ 100% شور ہیں کہ پانی دودھ میں ملا ہوا ہے، بیچنے والے سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا اور خریدنے والے کو بھی پتہ ہے، تو جتنی معروف مقدار میں ملاوٹ رائج ہو چکی ہے جس میں کسٹمر اور بیچنے والے میں آپس میں کوئی ایسے لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں اتنی ملاوٹ جائز ہے، البتہ ملاوٹ کر کے اس کو خالص کہہ کر بیچنا ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور ملاوٹ نہ، اگر ایک مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیا خالص تو اس کا اتنے روپے، تو اب کیا اب بھی ملاوٹ کرے گا؟ اب بھی جواز کی اب بات کریں گے، پتہ ہے کہ بھئی یہ 80 روپے 85 روپے جو بھی ہے اتنے میں خالص دودھ کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے، اور وہ خالص ہی کی رقم لے رہا ہے لیکن کر ملاوٹ رہا ہے۔ خریدار کو پتا ہے کہ ملاوٹ ہو رہی ہے، اور جتنی ملاوٹ، مطلب اس کو پتا ہے کہ اس وقت جتنا جس کنڈیشن کا دودھ، جتنا پتلا دودھ یا گاڑھا دودھ گھر میں جا رہا ہے یہ ویسا ہی دودھ ہے ملاوٹ والا، تو جتنی روٹین میں شامل ہو چکی ہے ملاوٹ جو عقد کرنے والے دونوں کو ہی پتا ہے، دونوں اس پہ راضی ہیں، ٹھیک ہے، تو حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے کام نہ ہی کیے جائیں جب ریٹ مکمل لیا جا رہا ہے، تو پھر بھئی یہ کرنا نہیں چاہیے۔ مسئلہ یہ کہ 5-10 کلو آپ دودھ کے پیسے زیادہ کما لیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ خالص ریٹ کے مطابق جو دودھ ہے اسی دودھ کو آگے اسی انداز میں بیچا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ سر میں لاہور سے بول رہا ہوں، یہ خرگوش کے بارے میں پوچھنا ہے، خرگوش حلال ہے یا حرام ہے؟ خرگوش کے حوالے سے غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ خرگوش یہ حلال جانوروں میں سے ہے، تو اگر کوئی خرگوش کو ذبح کرتا ہے جس طرح بکری اور دیگر جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ کھایا جا سکتا ہے۔ کیا جمعۃ المبارک کے خطبہ میں دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اس کے درمیان لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے دوران بھی بات مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جمعے کا جب خطبہ بلکہ شروع کرنا تو دور، جب جمعے کے خطبے کے لیے امام بیٹھ جاتا ہے ممبر پر تو اس وقت اب مقتدیوں کو، نمازیوں کو جو وہاں موجود ہیں ان کو کوئی ذکر و اذکار، سلام دعا، بات چیت کرنا یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر ایک خطبے کے بعد امام صاحب بیٹھتے ہیں پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس دوران دعا کی جاتی ہے، تو جو دعا کرنی ہے دل ہی دل میں کر سکتے ہیں، زبان سے یا ہاتھ اٹھا کے اس طرح دعا نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ چار پائی پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز ہو جائے گی اس پہ؟ چار پائی پہ نماز پڑھنے میں بس اوقات تو بہت ٹائٹ، مطلب اس کی رسیاں ہوتی ہیں، اور رکوع سجود وغیرہ کرنے میں گرنے وغیرہ کا اندیشہ بھی قیام کی حالت میں نہیں ہوتا، اور جو سجدہ کرنا ہے تو سجدے کی زمین کی جو سختی زمین پہ سجدہ کرنے کی صورت میں محسوس ہوتی ہے وہی انداز یہاں چارپائی میں سختی محسوس ہو رہی ہے کہ مزید دبانے سے دب نہیں رہی تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ زمین پر ہی نارملی جو چارپائی ہوتی ہیں اس میں تو نرم پائی جاتی ہیں، تو اس میں نہیں، اس میں احتیاط کریں کہ اس میں گرنے کا بھی خدشہ ہے، اور چارپائیاں ہر شخص کی، ہر گھر کی الگ نوعیت کی ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ کھڑے ہونے والا نیچے ہی چارپائی کے اندر پاؤں چلے جائے، تو بہتر یہ کہ زمین پر ہی نماز پڑھیں، اسی میں بہتری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اب شوہر اپنی بیوی کو خرچہ دیتا ہے 1000 یا 500 روپے روز، ٹھیک ہے، تو وہ اس پیسے میں سے کچھ پیسے بچا کے اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو یا اپنی والدہ کو یا کسی کو دے سکتی ہیں یا نہیں، یا کیا اس کے احکامات ہیں؟ بچت دیکھیں، عورت کو جو آپ نے 1500 روپے روزانہ کے اخراجات کے اعتبار سے دیے ہیں تو عورت ان پیسوں کی مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عورت کے پاس یہ رقم امانت ہے، تو جتنا روزانہ کا گھر کا خرچہ ضروری ہے وہ ان میں سے کیا جائے گا، جو رقم بچ جاتی ہے تو وہ شوہر ہی کی ملکیت پہ باقی رہے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اپنے جو ہے میکے میں اپنے بھائی بہن یا والدہ کو نہیں دے سکتی، اگر دے رہی ہے تو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے اجازت ہے کہ بس اوقات عورت کے اپنے میکے والے کچھ کمزور ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، وہ شوہر اچھی مالی پوزیشن اچھی ہے اور اس کی طرف سے یہ فری ہینڈ عورت کو دیا گیا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنی والدہ کو دے دیا کریں، تو یوں عورت 20 25 50 جو بچتے ہیں وہ ایک جمع کر لیتی ہے اور منتھلی اپنی والدہ کو پیش کر دیتی ہے شوہر کی رضامندی کے ساتھ،
تو اس کی اجازت ہے. اور اگر شوہر کی رضامندی نہیں ہے، جیسے کہ سوال کی نوعیت سے لگ رہا ہے کہ بسا اوقات شوہر اس کو پسند نہیں کرتا صحیح کہ اس طرح اس کو بغیر بتائے اس کی والدہ کو، عورت اپنی والدہ کو یا بھائی بہنوں کو دے، تو عورت کو چاہیے شوہر کی اجازت لے کر ہی اس طرح خرچ کرے، اس کے بغیر نہ کرے. اچھا، ایک خرچہ تو وہ ہے جو گھر کا خرچہ نا، روزانہ جاتے ہوئے دے گا سبزی لے لینا، یہ کر لینا وہ کر لینا. ایک اور خرچہ ہوتا ہے جو عام طور پہ نکاح ناموں میں بھی لکھوایا جاتا ہے کہ عورت کو ماہانہ اتنا خرچ دیا جائے گا. وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ الگ سے عورت کو دیا جاتا ہے، اس نے کوئی اپنی چیزیں لینی ہو کچھ، تو وہ اگر رقم ہے تو وہ بھی اسی طرح شوہر کی اجازت پر موقوف ہے، یا اس میں عورت مالکہ ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ آگے جیسے چاہے استعمال کر لے؟ لیکن شوہر کے اوپر عورت کا نان و نفقہ یہ ایک لازم ہوتا ہے، یعنی عورت کو کھانا پینا، اس کے کپڑے، اس کی رہائش وغیرہ کا انتظام کرے. ٹھیک ہے. جو الگ سے 2000 روپے دینا کھانے پینے کے علاوہ، الگ سے 2000 کپڑوں کے علاوہ الگ سے 2000 روپے منتھلی، یہ شوہر پہ لازم نہیں ہے. لیکن عام طور پہ شوہر حضرات اپنی طاقت بساط کے مطابق کوئی 500، کوئی 1000، کوئی 2000، کوئی اس سے بھی زیادہ وہ اپنی گھر والی کو دے رہا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا اس کی بچوں کی امی ہے جتنا چاہے ان کے لیے خرچ کریں، جتنا چاہے ان کو دے. تو اس میں وہ مالکہ ہے، وہ مالکہ ہے، پھر وہ ان میں سے جن کا جائز کاموں میں خرچ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اگر جسم پر تیل لگاؤ، جیسے آج کل سردیاں لوگ مالش وغیرہ کرتے ہیں اور پانی نہیں ٹھہرتا اس حالت میں، تو کیا وضو اور غسل کے فرائض ادا ہو جائیں گے؟ بالکل ادا ہو جائیں گے. جو اس طرح جیسے تیل وغیرہ یا ویسلین وغیرہ لگائی جاتی ہے تو وہ کھال پہ اس قدر اس کو رب کیا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے کہ وہ جذب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بظاہر کھال کے اوپر کوئی اس کا جرم نہیں رہتا اگر کسی نے رگڑا. ٹھیک ہے، تو اچھی طرح رگڑ لیا جاتا ہے. تو اس صورت میں پانی اگرچہ چکناہٹ کی وجہ سے رکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پانی اگر اچھی طریقے سے اعضائے وضو غسل وغیرہ پہ بہہ گیا ہے تو وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا. لیکن یہ پیٹرولیم جیل جو لگاتے ہیں رات کو، اگر یہ زیادہ لگائی اور طے بنا دی اس کی، اور اب کیا ہے، اب تو اس کو اتارنا ہوگا پہلے. اس طرح کی جو جیل ہے وہ باقاعدہ اگر جیسے عام طور پہ لگانے سے پہلے تھوڑی سی لگا دیتے ہیں، اب اس کنڈیشن میں وہ ایک تہ موٹی بن جاتی ہے. اس کے اوپر علاقوں میں نا پاؤں پہ بہت موٹی موٹی اس طرح کی کریمیں پیٹرولیم جیل وغیرہ لگائی جاتی ہیں، کیونکہ اگر نہ کریں تو پاؤں خراب ہو جاتے ہیں. اس کا وہ جو ایڑیاں جیسے بعض لوگوں کی پھٹ رہی ہوتی ہیں تو وہ ایڑی کے جو کھال ہے اس کے اندر گیپ آ جاتا ہے، پھٹ جاتی ہے. تو اب ان پھٹے ہوئے حصوں میں وہ جیل بھر دیتے ہیں، فل کر دیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جو اس کے علاوہ جو جیسے نارمل ہاتھ ہے تو اس پہ اگر کسی نے جیل یوں رکھ دی، اب رکھنے کے بعد اب اس پہ اگر پانی بہا بھی دیں گے تو جیل کے نچلے حصے میں پانی نہیں پہنچے گا، تو یہاں وضو نہیں ہوگا. اس کو صاف کر لیا جائے یا جذب کر لیا جائے، اچھی طرح رگڑ لیا جائے. اب جس کی وجہ سے کھال جو ہے وہ اس پہ چکناہٹ ظاہر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پانی اگرچہ نہیں ٹھہر رہا لیکن پانی اس کے اوپر سے بہہ رہا ہے، تو وضو یا غسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ ملاحظہ کیا. انشاءاللہ کل پھر دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ براہ راست لے کر حاضر ہوں گے. لیکن کل جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد، کہ جس وقت ہمارا سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع الحمدللہ شروع ہو جاتا ہے. ملک اور بیرون ملک مختلف جگہوں پر جہاں جہاں بھی مدنی مراکز ہیں، دیگر مساجد میں بھی الحمدللہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے. باب المدینہ میں بھی مختلف مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، نس کیپٹل ایکسچینج، یہاں پر بھی الحمدللہ یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ تمام اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں اپنے اپنے شہروں کے، اپنے علاقوں کے ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع میں شرکت کی ابھی سے نیت فرما لیجئے. لہذا جو ہمارا سلسلہ ہے یہ عصر کی نماز کے بعد، اس کا وقت انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا، براہ راست نشر کیا جائے گا، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.